سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دستور حیات کے معزز ناظرین کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں غزوہ خندق کے واقعات اور غزوہ بنو قریظہ کے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا، اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ گئے، قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں۔ انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا، جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مسلمانوں سے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے کہا، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا مددگار ہو، لیکن ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ اب قریش نے کہا، اے یہودیو، تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، اس لیے تمہارا علم بھی سب سے زیادہ ہے، لہٰذا تم بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ یہودیوں نے جواب میں کہا، تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اور حق و صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ ہو۔ یہودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف دیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہودیوں نے بھی اور قبائل کو ساتھ ملانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ اس طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مشورے کے لیے طلب کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر کریں۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانہ عام تنگ دستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بھربھرا گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جھماکے سے نظر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جھماکے کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے جھماکے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے، دوسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی، اور تیسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے۔ غرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کے 10,000 تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔
मुशरिकों का लश्कर मदीना मुनव्वरा के गिर्द खंदक देखकर हैरत ज़दा रह गया। वो पुकार उठे, खुदा की कसम, ये तो बड़ी जबरदस्त जंगी चाल है। अरब तो इस जंगी तदबीर से वाकिफ नहीं थे। मुशरिकों के दस्ते बार बार खंदक तक आते रहे और वापस जाते रहे। मुसलमान भी अचानक खंदक तक आते और काफरों की तरफ तीर बरसाते, फिर वापस लौट जाते। काफरों में से नौफल बिन अब्दुल्ला ने अपने घोड़े पर सवार होकर खंदक को उबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसका घोड़ा खंदक के आर पार न पहुंच सका और सवार समेत खंदक में गिरा। नौफल की गर्दन की हड्डी टूट गई। एक रिवायत में ये भी है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खंदक में उतरकर उसे कत्ल कर दिया था। काफरों और मुसलमानों के दरमियान बस इस किस्म की छेड़छाड़ होती रही। काफर दरअसल खंदक की वजह से मुसलमानों पर हमला आवर होने के काबिल नहीं रहे थे। लड़ाई से पहले औरतों और बच्चों को एक छोटे से किले में पहुंचा दिया गया था। ये जगह हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। खुद हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहीं थे। उन औरतों में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बतौर मुहाफिजा थीं। एक यहूदी जासूसी के लिए उस तरफ से निकल आया। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की नजर उस यहूदी पर पड़ी तो उन्होंने हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ हस्सान, ये शख्स दुश्मन को इस किले में औरतों और बच्चों की मौजूदगी की खबर कर देगा और दुश्मन इस तरफ से हमला आवर हो सकते हैं, लिहाजा तुम नीचे उतरकर इसे कत्ल कर दो। इस पर हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम्हें मालूम है मैं इस काम का आदमी नहीं हूँ। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरअसल शायर थे और जंग के तरीकों से वाकिफ नहीं थे। फिर उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, बूढ़े और कमजोर थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये देखा कि हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये काम नहीं करेंगे तो उन्होंने एक मोटा सा डंडा उठा लिया और नीचे उतर आईं। खामोशी से उसके पीछे गईं और अचानक उस पर हमला आवर हुईं। उन्होंने डंडे के कई वार उस पर किए, यहां तक कि वो खत्म हो गया। फिर तलवार से उसका सर काटकर उन यहूदियों की तरफ उछाल दिया जो उसके पीछे आ रहे थे। वो सब खौफजदा होकर भाग निकले। उधर मुशरिकों में से चंद लोग आगे बढ़े। उन्होंने खंदक उबूर करने के लिए अपने घोड़ों को दूर ले जाकर खूब दौड़ाया और उस जगह खंदक की चौड़ाई कम थी। उस जगह से लंबी छलांग लगाकर आखिर खंदक पार करने में कामयाब हो गए। उन लोगों में उमरो बिन अब्द वद भी था। वो अरब का मशहूर पहलवान था। उसके बारे में मशहूर था कि वो बहुत बहादुर है और अकेला 1000 आदमियों के लिए काफी है। खंदक अबूर करते ही वो ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आता है। उसकी ललकार सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इसके मुकाबले पर मैं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ, ये उमरो बिन अब्द वद है। उधर उमरो ने फिर आवाज दी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर बिठा दिया। उसने तीसरी बार फिर मुकाबले के लिए आवाज लगाई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत दे दी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये शेर पढ़ते हुए मैदान में आए, जल्दी न कर, तेरी ललकार को कबूल करने वाला तेरे सामने आ गया है जो तुझसे किसी तरह आजिज और कमजोर नहीं है। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी तलवार जुल्फकार अता फरमाई, अपना अमामा उनके सर पर रखा और अल्लाह से उनकी कामयाबी के लिए दुआ की। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकाबले से पहले उसे इस्लाम की दावत दी और बोले, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ और इस्लाम की दावत देता हूँ। उसने इनकार किया और कहा, भतीजे, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, वापस लौट जाओ। जवाब में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लेकिन मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनकर उमरो बिन अब्द वद को गुस्सा आ गया। वो उस वक्त पूरी तरह लोहे में गरक था, चेहरा भी खोद में छुपा हुआ था। वो घोड़े से कूद पड़ा और तलवार सौंधकर उनकी तरफ बढ़ा। उसकी तलवार से खोद को बचाने के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन ढाल आगे कर दी। उमरो की तलवार ढाल पर पड़ी, ढाल फट गई,
تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی تک پہنچ گئی، پیشانی پر زخم آ گیا۔ عمر و ود کے وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے خون بہہ نکلا، مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ عمر بن عبد ود کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی، تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی، وہ خاک و خون میں لوٹتا نظر آیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے گرتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے واپس بھاگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے ایک کافر پر تلوار کا وار کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی کولہے تک پہنچ گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابا عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم، یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی ظہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے فوراً بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت قضا پڑھی گئیں۔ غرض خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پریشان ہو گئے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا۔ طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر یعنی فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ خبر دے دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں کے اوپر آ گرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا۔ وہ درہم برہم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔ سورہ الاحزاب۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا۔ اور اس رات جو ہوا چلی تھی اس کا نام باد صبا ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور ہوائے زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ ہوائے زرد نے مشرکوں کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا تھا۔ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا، وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے۔
اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ تینوں مرتبہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بولے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے، اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، اے گروہ قریش، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبریں لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائی۔ یہ کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا، کھجوریں ادھر لاؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھیں کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر ایک بڑا کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا، لوگوں کو آواز دو، دوڑ کر آئیں۔ چنانچہ سب جلدی ہی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کپڑے پر گرانے لگے۔ سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ کھجوریں کھائیں، سب کے پیٹ بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گر رہی تھیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا۔ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم بھی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہے، لہٰذا یہ بکری ذبح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو پیس کر روٹیاں پکا لو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں بتایا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار کرایا ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کہا، اعلان کر دو جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جابر کے گھر پہنچ جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ وہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر گھر آ گئے۔ وہ کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، سب نے کھانا شروع کیا۔ باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر اٹھتے رہے، ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا
گھر میں اب بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی عمامہ باندھے وہاں آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اتار دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بنو قریظہ کے مقابلے کے لیے کوچ کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا، ہر اطاعت گزار شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر پڑھے۔ اس اعلان سے مراد یہ تھی کہ روانہ ہونے میں دیر نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فوراً اپنے ہتھیار لگائے، زرہ بختر پہنی، اپنا نیزہ دست مبارک میں لیا، تلوار گلے میں ڈالی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی ہتھیار لگائے گھوڑوں پر موجود تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 3000 تھی، ان میں 36 گھڑ سوار تھے، ان میں بھی 3 گھوڑے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ اس غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم لیے ہوئے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آگے روانہ ہوئے تھے اس لیے پہلے وہاں پہنچے۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے دیوار کے نیچے پر پرچم نصب کیا۔ ایسے میں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس پر حضرت علی اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غصہ آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہودیوں کی بد زبانی کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پوری آبادی کو گھیرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ یہودی اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باندھنے کا حکم فرمایا۔ ان کی مشقیں کس دی گئیں۔ ان کی تعداد 600 یا 750 تھی۔ انہیں ایک طرف جمع کر دیا گیا۔ یہ سب وہ تھے جو لڑنے والے تھے۔ ان کے بعد یہودی عورتوں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیا۔ ان بچوں اور عورتوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران بنایا گیا۔ اب یہ لوگ بار بار آپ کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ تمہارا ہی منتخب کیا ہوا کوئی آدمی کر دے؟ انہوں نے جواب دیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے ان یہودیوں کے دوست اور ان کے نزدیک قابل احترام شخصیت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں تھے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہیں بنو قریظہ کی آبادی میں لایا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آخر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں ساری بات بتائی گئی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فیصلے کا حق تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال اور دولت مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو
غلام اور لونڈیا بنا لیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے اپنی سابقہ دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنا سخت فیصلہ اس لیے سنایا تھا کہ ان یہودیوں کا ظلم و ستم اور ان کی فتنہ انگیزی حد سے بڑھ گئی تھی۔ اگر انہیں یوں ہی زندہ چھوڑ دیا جاتا تو یقینی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بدترین سازشیں کرتے رہتے۔ ان کا مزاج بچھو اور سانپ کی مانند ہو چکا تھا جو کبھی ڈسنے سے باز نہیں آ سکتا، اس لیے ان کا سر کچلنا ضروری تھا۔ ان کا فیصلہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے کی شان بہت اونچی ہے۔ آج صبح سحر کے وقت فرشتے نے آ کر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کی حویلیوں میں جو کچھ مال اور ہتھیار وغیرہ ہیں سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں۔ چنانچہ سب کچھ نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا۔ اس سارے سامان میں 1500 تلواریں اور 300 زرہیں تھیں، 2000 نیزے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار دولت تھی، مویشی بھی بے تحاشا تھے۔ سب چیزوں کے 5 حصے کیے گئے، ان میں سے 4 حصے سب مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ یہاں شراب کے بہت سے مٹکے بھی ملے، ان کو توڑ کر شراب کو بہا دیا گیا۔ اس کے بعد یہودی قیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں ان کا سردار حی بن اخطب بھی تھا۔ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں لگنے والے زخموں کے باعث شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی۔ قیدی عورتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں فروخت کی جائیں اپنے بچوں سے جدا نہ کی جائیں، یعنی جہاں ماں رہے وہیں اس کے بچے رہیں جب تک کہ بچہ جوان نہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو فروخت کرنا چاہے تو اسے اس کے بچے سے جدا نہ کرے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اس سیریز میں ابھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ نمبر 16 ملاحظہ فرما رہے تھے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دستور حیات پیج کو اگر فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں۔ دستور حیات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی، تاریخی، معلوماتی، اصلاحی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔